انسان کی زندگی میں اس کے دوست کا بڑا کردار ہوتا ہے. جیسا دوست ہوتا ہے ویسے ہی اثر اس کی زندگی میں بنانا ہے. دوست اگر دیندار ہوگا تو دوست کا دینداری کا اثر اس کی زندگی میں بھی پڑے. دوست اگر بدی ہوا تو اس کی دینداری سے بے رغبتی جو ہے اس کی زندگی میں بھی اثر ہے. دوست اگر اخلاق مند ہوا اس کے اخلاق حسنہ کا اثر اس کی زندگی میں بھی پڑے. ایک دم قاعدہ مسلم ہے. آپ غور کر لیں جن لوگوں کے دوست احباب اچھے ہیں وہ لوگ بھی اچھے ہوں گے اور جن کے دوست اور احباب اچھے نہیں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر مشکل میں پڑے, کہیں نہ کہیں جا کر اپنے دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے ہمیں سے ہر شخص پر اپنے دوست کی فہرست کا جائزہ ہے کہ دوست کی کس سے نماز نہ پڑھنے والے سے یا نماز پڑھنے والے سے, تلاوت نہ کرنے والے سے یا تلاوت کرنے والے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے والے سے دوستی ہے یا آپ کی سنتوں سے دور رہنے والے سے دوستی ہے. ہمیں سے ہر شخص سے ہو ورنہ وہ دوست اپنی تمام برائیوں کو ہماری زندگی میں رہتے چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اس کے لیے کشش کرنے کی حاصل کرنے کی نیت نہیں کرنی پڑتی. وہ خود بخود آٹومیٹیکلی اس کی زندگی میں دھیرے 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 انجیکٹ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اپنے دوست کے طریق پر ہوتا ہے, اس کے مسلک اس کے مشرق پر ہوتا ہے. ہمیں سے ہر شخص کو چاہیے, تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ دوست کون ہے. فلینظر احدکم من یخالل, غور کرے, فکر کرے, تدبر کرے کہ دوست ہے کون, ناچنے والا ہے یا مسجد سے جانے والا, گانوں کی مجلسوں میں بچے کے لے جانا یا قرآن کی تلاوت کے لیے عمل کرنے والا. غور کیا پیسہ کمانے کے پیچھے دوڑایا جا رہا ہے یا کچھ دین بھی دے رہا ہے, دین کی جگہوں پر بھی لے جا رہا ہے, دیندار لوگوں کے پاس بھی لے جا رہا ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر دوست صرف دنیا دار نقصان ہو سکتا ہے. دوست اگر آپ دیکھو دنیا میں اس کے اثرات دکھتے ہیں. دوست اگر آپ کا چوری کر کر وہ پکڑا جائے اور وہ چوری کرنے کے بعد نہ ملے پولیس کو تو وہ کس کو پکڑتا ہے؟ دوست کون پکڑا اچھا فلاں پکڑ کے اس کی بھی ٹھپائی ہوگی. اس نے چوری نہیں کی, اس نے جو ہے کہیں پر زنا نہیں کیا, اس نے کہیں قتل و غارت نہیں کی, اس کے دوست نے کی ہے, اس کے ابولی کو ملا تو اسے پکڑ کر لایا جائے. کیا پتا چلا دوست کا کردار اس کی زندگی میں بھی آتا ہے, اس کے اثرات اس کی زندگی میں بھی آتے ہیں. جس سے دوستی کی جاتی ہے یا جو دوست کا دوست ہوا کرتا ہے. اس لیے ہم نے چاہتے ہر اور دوست ہے زندگی کی باتیں کس سے کی جائے, جن کے پاس اپنے وقت کو لگایا جاتا ہے وہ دیندار ہے, دین کی چیزیں سکھا بھی رہا ہے یا نہیں سکھا رہا, دین کی طرف رغبت دلا رہا ہے نہیں دلا رہا, دیندار لوگوں کے خلیے میں ان کے چہرے مشرے میں ہے بھی یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اسے دوست کو اپنی فہرست سے باہر کر دیجیے, دوست کو اپنی فہرست سے باہر کر دیجیے. اور دوست جو ہوتا ہے اس کے اثر صرف نوجوان جو دوست ہو یا جوان دوست ہو اس کا ہی اثر نہیں, دوست کسی بھی عمر کا ہو اپنا اثر کر لیتا ہے. آپ دیکھیے جو 60 سالہ 70 سالہ اگر دوست اچھا مل گیا وہ تو انہیں تصویر پکڑا دیتا ہے, قرآن کی طرف لگا دیتا ہے, ذکر اذکار میں لگا دیتا ہے. اور اگر دوست بھی اس کا وہی سے ملا تو وہ چوراہے پہ بیٹھ کر اخبار بھی کرے گا, چوراہے پہ بیٹھ کر لوگوں کے علوم بیان کرے گا, لوگوں کے گھروں کے مسئلے کرے گا, لوگوں کی بہوؤں کا تذکرہ کرے گا. اس کی دعوت ہے, اس کا دوست ابھی بدین ہے, اس کا دوست ابھی بدین ہے. اس لیے وہ ہوٹلوں پہ بیٹھا کر وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے.
اس لیے ہمارے ذہن میں جو یہ بات رکھی ہوئی کہ دوست جو صرف نوجوانوں کا دوست نہیں، نوجوانوں کا نہیں، نوجوانوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے چچا بابا کا بھی دوست نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، فائدے مند بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے چاہے وہ 10 سالہ ہو چاہے وہ 60 سالہ ہو، ہر کسی کو اپنے دوست کی فہرست کو دیکھنا چاہیے کہ دوست ہے کیسا، دوست ہے کیسا۔ اگر دوست نہ ہے پھر دوست بہت اچھا ہے، ورنہ اگر دوست بندی ہے تو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ کل انسان قرآن کہتا ہے ایسے دوستوں کے سلسلے میں جو اس کو نماز کے لیے نہیں لے جا رہا، اسے تلاوت کے لیے نہیں لے جا رہا، تلاوت میں جا رہا تو اس کو گھسیٹ کے لے گیا، میچ کھیلنے کے نام میں لے گیا، ناچنے گانے کی مجلسوں میں لے گیا، جہاں غیر شرعی امر ہو رہا تھا شادی بیاہ میں لے گیا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ کیا کہے گا؟ ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے، جھپٹتے ہوئے کہے گا اوہ فلاں کو دوست نہ بنایا، کیا بنائے، ہم تو نہیں جانا چاہتے، تو مسوا تھا 60 سالہ دوست کا روٹ دیا جائے نہیں، میں تو اس سے کہا کرتا تھا مسجد میں زیادہ وقت کیا کاش فلک سے دوستی نہ کرو، یعنی اتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کی دوست نہ بنایا۔ ارے بھائی اگر جس کی دوستی امام صاحب سے ہو جائے، علماء سے ہو جائے، حضرات اولیاء اللہ سے ہو جائے، دیندار لوگوں سے ہو جائے، تو اس کی دوستی کا اثر دیکھتا نہیں دیکھتا۔ آپ اپنے محلے نہیں دیکھتے، میں والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا جاتا تھا تو بہت سے دوست احباب ایسے بھی دکھائی دی جو مطلق عام سی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہونے کے بعد ان کی زندگی میں ایک دم سے بدلاؤ آ گیا، نماز پڑھنے لگے، تلاوت وقت سے کرنے لگے، چلتے پھرتے ذکر اذکار کرنے لگے، کئی ہزار درود شریف پڑھنے لگے، ایک دم سے انگوٹھا چھاپ جس کو دنیا میں اعتبار سے آپ ایک دم دنیا میں مست تھے لوگ، ایک دم سے اپنی دنیا میں مگن تھے، لیکن جب دوست صحیح ملا تو اب ان کے دن بھر کے جو اوقات تھے، ان کی کوئی کمپنی فرم نہیں بند ہوئی، ان کی تجارت کہیں سے سست نہیں پڑی، وہ کہیں سے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و رسوا نہیں ہوئے، لیکن دوست صحیح ملا تو دنیا بھی حاصل ہوئی اور آخرت بھی ملی۔ دوست صحیح ملا تو ان کی اسی دنیا کو جس دنیا کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا، اسی دنیا کے حصول میں لگتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے، گاڑی چلا رہا دوسری پڑھ رہا، کھیت میں کام کر رہا، زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ جاری ہے، گھروں میں مشینیں چل رہی ٹھک ٹھک، لیکن زبان بھی پٹ پٹ چل رہی، وہ کیا پتا دوست صحیح مل گیا، دوست صحیح مل گیا، پولیس مل گئی، اب اسے دین ملا، اسے دین ملا، اس لیے اپنے دوستوں کی فہرست میں ملا ہے، غور کیجیے، دوست صحیح ملے گا آپ کا، وہ دوستی کا بھی حقدار کرے گا، اور اس دوستی کے پھر برکات یہ ہوگی کہ آپ کی دنیا بھی شاندار ہوگی اور آپ بھی شاندار ہوگی، آپ کی دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، اخروی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، آپ یہاں بھی مزے ماریں گے وہاں دونوں ہاتھ میں لوگ کہتے ہیں ایک ہی ہاتھ میں لٹو، لیکن دیندار دوست ملا تو دونوں ہاتھوں میں لٹو، دنیا بھی کتنی آخرت بھی، دنیا بھی ایسا نہیں جو لوگ دیندار ہو جاتے ہیں انہیں دنیا میں نعمتیں نہیں میسر ہوتی، بالکل میسر ہوتی، میں تو کہتا ہوں انہیں بدرجے عتم حاصل ہوتی، دنیا کی تمام نعمتیں ان کے ارد گرد لڑکی ان کے دکھائی بس دیندار وہیں تبدیلا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مشین لگاؤ چاہے مت لگاؤ، دکان کھولو چاہے مت کھولو، تجارت کرو چاہے مت کرو، ایسی جگہ سے دکھا جہاں تمہارا دماغ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں تم نے کیلکولیٹر نہیں گرایا تو وہاں سے بھی تو پیسہ تمہیں دے دیں۔ بہرحال بات بڑی مختصر ہے، مجھے خوشی پہنچنا ہے، اس لیے یہ بات چھوٹی سی اور بہت اہم کہ دوست کی فہرست کو چیک کیا جائے، دوست ہے کیسا، ہوٹل میں لے جانے والا یا مسجد میں لے جانے والا، موبائل پر وقت گزارنے والا دوست ہے کہ تلاوت کرا دینے والا دوست ہے، زبان کو اللہ کی یاد میں لگا دینے والا دوست ہے کہ زبان پر گالی اور جھوٹ اور غصے کی باتیں اور لاڈ کاٹ کرنا دیگر ان تمام چیزوں پہ لگا ہے۔ دوست اچھا وہی ہے اس کی زندگی میں بھی جو دین کی طرف لے جانے والا، دوست وہی ہے جن سے دین سیکھا جائے، محلے کے امام صاحب ہیں، علماء حضرات ہیں، فقہاء حضرات ہیں، اولیاء اللہ ان کے پاس آنا جانا کیا جائے، ان
کے پاس وقت لگایا جائے، ان کے پاس جا کر سیکھا جائے، ان سے دوستی کی جائے، ان کی دوستی کے اثرات پھر اپنی زندگی میں بھی لایا جائے. لائے کر جانے آنے سے شروع ہو جائے، جانے آنے سے شروع ہو جائے. ان سے ملنے کی بس یہی احترام، ملنے والوں سے سلام کرنا. نیم صاحب سے ملنا ہو آپ پوچھیں گے کس کا تعلق کیا بھائی کو پتہ نہیں بڑھیا چل رہا ہے اس کے حساب سے. اچھا پتا نہیں ہے کسی یہاں ہوا سب اس کے حساب سے آپ کا سوچ رہے تھے لیتے چلتے چلو اس کی تو ہمارا بہت خاصا. ان سے ملنے کی بس یہی احترام، ملنے والوں سے رابطہ کرنا. جہاں پر دین سیکھا جائے، دین کی رمق ملے، جہاں وہاں روشنی ملے، جہاں پر یہ چیزیں تقسیم ہوتی ہیں وہاں جائے، وہاں سیکھا جائے، دین کو سمجھا جائے، دین کی روح جو ہے اس کو حاصل کیا جائے، دوستوں کی فہرست کو ٹھیک کیا جائے، غلط جو دوست ہیں انہیں باہر کیا جائے، دیندار جو دوست ہیں ان کو اندر لائے اور پھر ان کے اثرات کو قبول کیا جائے اور ان تمام چیزوں پر اپنے آپ کو لگانے کی فکر کی جائے جو اچھی چیز. سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله كلما ذكره ذكره وكلما غفره يا اله العالمين تب علينا واغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا تقبل